السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، اطہر بھائی شاملی سے معلوم کرتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سے لوگ میت کی مغفرت کے لیے 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے میت کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے وہ نہ تو قرآن مجید میں کسی آیت میں موجود ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس طرح کی بات کا اور اس طرح پڑھنے کی فضیلت کا کوئی تذکرہ ملتا ہے۔ یہ بزرگوں کے تجربات اور علماء دین کے بیان کردہ ملفوظات تو ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی عمل کی کوئی خاص فضیلت بیان کی جائے تو وہ فضیلت اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی تصدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو گئی ہو، چونکہ کسی چیز پر کوئی ثواب بیان کرنا یا اس پر کوئی خاص اور مخصوص عذاب بیان کرنا یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بزرگ کسی عمل کا کوئی مخصوص ثواب یا اس پر کوئی خاص وعدہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا ہے، لہذا یہ کسی بزرگ کا عمل یا ان کا ملفوظ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو ضروری سمجھے بغیر اور کوئی خاص فضیلت اپنے ذہن و دماغ میں رکھے بغیر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے گا، مغفرت بھی کی امید بھی اللہ تبارک و تعالی سے کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کوئی حدیث یا قرآن مجید کی کسی آیت میں موجود نہیں ہے۔ انصار بھائی معلوم کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو سونے کی انگوٹھی پہنا سکتے ہیں یا نہیں؟ مردوں کے لیے سونے چاندی اور دیگر دھات میں سے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اور چاندی کی انگوٹھی بھی 4 گرام 374 ملی گرام سے زیادہ وزن کی نہ ہو۔ یہی حکم چھوٹے بچے کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اور ان کا وزن کتنا بھی ہو۔ یہی حکم چھوٹی بچی یعنی لڑکی کا بھی ہے۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہوا کہ چھوٹے بچے کے لیے اگر وہ لڑکا ہے تو یہ انگوٹھی پہننا سونے کی جائز نہیں ہے، لیکن چھوٹی بچی لڑکی سونے کی انگوٹھی بالکل پہن سکتی ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، بعض لوگ تبلیغی جماعت میں گشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ جس علاقے میں دین کی محنت کے لیے گشت ہوتا ہے وہاں کے قبرستانوں کی قبروں سے 40 دن کے لیے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دین اسلام کی اشاعت میں محنت کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ آدمی اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے میں مشغول رہے۔ انہی کوششوں میں تبلیغی جماعت کا یہ گشت والا عمل بھی ہے کہ تبلیغی جماعت کے حضرات باہم مشورے کے بعد بازاروں میں یا گھروں میں جاتے ہیں اور گشت کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اپنی ذات میں ایک بہت اونچا اور ثواب کا حامل عمل ہے، لیکن سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے کہ 40 دن تک قبرستان میں عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، یہ من گھڑت بات ہے، اس طرح کی کوئی بات حدیث میں موجود نہیں ہے۔ لہذا فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جو قرآن و حدیث میں وارد ہے۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے کسی بھی عمل کا کوئی مخصوص ثواب بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن جو ثواب یا جو فضیلت اس میں ذکر کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ عظیم بھائی معلوم کرتے ہیں، اگر کسی شخص نے وتر میں دعائے قنوت کی جگہ دعائے معصورہ بھول سے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی؟ عمومی طور پر نماز وتر میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اس دعائے قنوت کو پڑھنا افضل اور بہتر ہے، لیکن واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دعائیں مستند ہوں، دعائے معصورہ ہو، یا قرآن و حدیث میں جو دعائیں مذکور ہیں یا قرآن مجید کی کوئی صورت ہے، ان کو بھی دعائے قنوت کی جگہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے دعائے قنوت کے بجائے دعائے معصورہ پڑھ لی، اللہم انی ظلمت نفسی کے نام سے جو مشہور ہے، تب بھی اس کی وتر کی نماز بالکل درست ہو جائے گی، کسی قسم کے سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے۔
احمد بھائی معلوم کرتے ہیں، ہم نے بچے کے عقیقے کے لیے بکرا خریدا تھا، لیکن عقیقے سے پہلے ہی بچے کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ پیدائش کے بعد 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن یا اسی ترتیب سے کسی بھی دوسرے دن عقیقہ کرنا یہ مسنون و مستحب عمل ہے۔ اگر کسی آدمی نے عقیقے کی نیت سے کوئی جانور خریدا، بکرا خریدا، اب بچے کا انتقال ہو گیا تو اب کسی قسم کے عقیقے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مردہ اور انتقال شدہ بچے کا عقیقہ نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا اس بکرے کو، اس جانور کو جو عقیقے کی نیت سے خریدا تھا، اس کو اپنی ضرورت میں جہاں چاہے استعمال کیا جا سکتا ہے، بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتے ہیں۔ ایک خاتون کا سوال ہے، بعض خواتین کہتی ہیں کہ اگر کوئی عورت بچے دانی کا آپریشن کرا لے تو پھر اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ خواتین کے لیے ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے دائمی طور پر بچے کی ولادت کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے، جس میں نسبندی بھی ہے یا بچہ دانی نکلوا دینا بھی ہے، یہ نہایت ہی سنگین جرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں گھناؤنا اور بڑا عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی سخت مجبوری ہو، عورت کی جان چلی جانے کا اندیشہ ہو، کوئی ایسا خطرہ ہو، ایسی سخت بیماری ہو کہ جس میں ماہر اور ہمدرد ڈاکٹروں نے اس بات ہی کو ضروری سمجھا ہو کہ بچہ دانی نکالے بغیر کوئی دوسرا آپشن اور طریقہ نہیں ہے، تب تو ایسی سخت اور مجبوری والی کنڈیشن میں بچہ دانی کا نکلوا دینا یا نسبندی کرا دینا جائز ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ صرف اس نیت سے کہ بچے کی پیدائش کا سلسلہ منقطع ہو جائے جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی خاتون نے اس سنگین جرم کا ارتکاب کر لیا ہے تو اس عمل کا اسے گناہ ملتا رہے گا، لیکن اس کی وجہ سے جو دوسرے نیک اعمال وہ کرتی ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ و خیرات ہو، ان تمام تر اعمال کا ثواب بھی اس عورت کو ملتا رہے گا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سب کے سب اعمال اگر خلوص نیت کے ساتھ کیے گئے ہیں تو قابل قبول ہوں گے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، عبیرہ اور انابیہ کے کیا معنی ہیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ عبیرہ کا معنی بھی ایک مخصوص قسم کی خوشبو ہے اور انابیہ بھی مشک کی مانند ایک خوشبو کا نام ہے، لہذا اگر یہ نام رکھے جائیں تو لڑکیوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ صاحب کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔